خدا ہماری حفاظت کرے۔ بلکہ میں تو جب میں پہلی مرتبہ اسپین کی اس جامع قرطبہ میں گیا اور وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے پتلے لٹکتے دیکھے تو ایک اختیار میری زبان پر آیا تھا، اللہ یہ آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن جب گئے غرناطہ خلیفہ کے محل میں، اس نے پوری چھت سونے کی بنوائی تھی اور میلوں لمبا ایک ہال ہے بیوی کا، ایک ہال ہے بادشاہ کا، خلیفہ کا۔ 9-8 گھنٹے روزانہ اس میں رہتے تھے اور 30 کنواری لڑکیاں رقص کرتی تھی۔ جب اس عبارت پر ہم پہنچے ہیں اس کتاب میں تو بس ہاں بھائی اس کے نتیجے میں تو وہی ہونا چاہیے جو دیکھ کر آئے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے میرے دوستو۔ یہی حال ہم نے دیکھا ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا معمول تھا روزانہ 4 بجے ڈاک لے کے جاتا تھا۔ گجرات میں فسادات چل رہے تھے، ریلوں سے اتار کر کاٹ رہے تھے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت یوں لیتے ہوئے تھے، آنسو بہ رہے تھے، میں نے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم جب میں نے کہا تو ایسے اٹھے جیسے کہ بہت گہری نیند میں ہو۔ میں گیا ڈاک پیش کی، مولوی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت خبریں تو بہت، محلے، دکانیں، گاڑیاں ریلوں سے اتار حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے، مولوی صاحب یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ اتنا روئے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم کو سبق پڑا گئے کہ کہیں کوئی جھول پڑ رہا ہے اس محنت میں تو ہم میں کا ہر ساتھی اپنے آپ کو قصوروار، میری بے اصولیاں، میری بے عنوانیاں، میں ہی گنہگار ہوں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے طے کیا تھا کہ جس قسم کی جو برائیاں جس کو اللہ پاک بندے میں دیکھنا نہیں چاہتے اس کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو چھانٹا ہے، اور جتنی خوبیاں جو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں میرے سارے ساتھیوں میں۔ یہ چیز ہے جو اجتماعیت پیدا کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے، مشورے ہی سے اجتماعیت آتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت اور تقوی حضرت قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب کے زمانے میں جو یہاں تک ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے بہت رئیس آدمی تھے، یا تو اس زمانے میں گاڑی ہوتی تھی وائسرائے کے پاس انگریزوں کا جو ہوتا تھا، اور یا ایسے قریشی صاحب کے پاس گاڑی تھی۔ 3 دن کے لیے جب گئے تھے تو کتنے باورچی اور کتنے دیگے اور کا کچھ لے کر گئے، بڑے حضرت دیکھتے رہے اور سب کچھ ہوتا رہا۔ خیر تعلق اتنا تھا کہ تینوں کو مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، قریشی لوگ ایک مدت تک سگے بھائی سمجھتے رہے، اتنا تعلق۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ سرہند شریف کے راستے سے حج کو جانا تھا حضرت وغیرہ، تو پاکستان کے راستے سے جا رہے تھے کراچی کے۔ قریشی صاحب کے یہاں قیام تھا، اور قریشی صاحب کی حیثیت بڑے بڑے جنرل اور فوجی اور بریگیڈیئر اور کرنل اور یہ وہ، ان کے تھا گئے تو دیکھا دسترخوان بچھا ہوا۔ حضرت نے مجھے بلایا، فرمایا مولوی صاحب ساتھیوں سے کہنا کسی کو کوئی چیز کھانی ہو کھلانی ہو۔ میں نے کہا حضرت آپ نہیں، میں نہیں لوں گی۔ شام ہوئی، شام کے کھانے پر نہیں، ناشتے پر نہیں، صبح کو چائے پر نہیں، چلنا تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھ گئے، شیخ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت میں نے پہلے پوچھا کہ حضرت آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ فرمایا مولوی صاحب تعلق تو ہمارا اس گھر سے سگے بھائی جیسا، لیکن قریشی صاحب کے انتقال کے بعد ابھی تک ان کے ہاں میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہاں کچھ نہیں کھایا۔ قریشی صاحب کے گھر والوں نے پوٹلی بچوں کے لیے گاڑی پر بھیجی۔ حضرت نے یہ کہہ کر کے کہ بھائی سفر میں ہے، سفر میں تو آدمی کو ہلکا رکھنا چاہیے، دیکھیں گے پھر واپس کر دیں۔ دوسرے سال کے اجتماع میں جب گئے تو قریشی صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نکاح تھا۔ حضرت نے فرمایا اس بچے کا ولیمہ میں کروں گا۔ اسٹیشن پر کھڑے ہیں، مولوی محمد سلیمان اللہ مغفرت فرمائے کہہ رہے حضرت یہ ریل نہیں جا رہی ہے،
اپنے جسے جانا ہے وہ ابھی آنے والی ہے، آپ اس میں فارغ ہو جائیں۔ فرمایا مولوی صاحب اس ریل کا پانی ان کے لیے جائز ہے جنہوں نے اس کا ٹکٹ خریدا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں۔ تقویٰ بھی دیکھا تب 30 سال میں کبھی میں چونکہ ہر وقت کے ساتھ اوپر نیچے اندر باہر، شاید 30 سال میں کبھی اپنے بارے میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ میں امیر ہوں، اور روتا جس طرح دیکھا ہے ہم نے، مسجد نبی میں بھی دیکھا، مرکز میں بھی دیکھا۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، کہ کیا مولانا ریاض صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ، اسی لیے ایک مرتبہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اگر قرآن حدیث اور سیرت سے میرا کام اصول نہج ہٹا ہوا ہے کہ میں گمراہ ہوں، قرآن حدیث کے خلاف تو گمراہی ہی ہے۔ اس لیے ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ملفوظات۔ ایک طالب علم نے سوال کر لیا کہ حضرت کیا منعم علیہم بھی مغضوب علیہم ہو سکتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ تو نبی ہیں، صدیق و شہداء ہیں، کیا وہ بھی مغضوب علیہم ہو سکتے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل، یہ کون ہے مغضوب علیہم؟ یہ منعم علیہم ہی تھے، نبیوں کی اولاد، لیکن انہوں نے جو گل کھلائے نبی کی بات ہی بدل دی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، جو راستہ بتایا تھا اسے بھول کر اپنی منمانی، اس کی وجہ سے یہ مغضوب علیہم ہوئے۔ میں تو ڈر گیا کہ کبھی بھی کسی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کس گمراہ کو اللہ ہدایت دے اور کس ہدایت والے کو۔ وہ تو اللہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے نا، ایک آدمی کو برسوں دیکھا حرم شریف میں ایک ہی دعا، اے اللہ سوئے خاتمے سے حفاظت فرمائیو، اے اللہ سوئے خاتمے۔ ایک دن پوچھ لیا بھائی اور بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں، کیا بات؟ کہنے لگے میرا ایک بھائی تھا، حافظ قرآن تھا، زندگی بہت آوارگی کی تھی، ماں باپ بھی، گھر والے بھی، دوست احباب بھی بہت سمجھاتے تھے اللہ نے تیرے سینے میں قرآن، لیکن وہ اپنی باتوں سے، اسی لیے کہا نا ایک ہے طریقہ ہدا اور ایک ہے راستہ ہوا، ہوا اور ہدا، ہوا اور ہدا، ہدا پر ہے یا ہوا پر ہے؟ خیر وہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتا تھا، بہت بیمار ہوا، زندگی کے لالے پڑے، موت و حیات کی کشمکش میں تھا، گھر والوں سے کہا بھائی مجھے قرآن دو، تو گھر والے خوش ہو گئے کہ شاید اخیر وقت میں کچھ ندامت ہو رہی ہے۔ قرآن گھر والوں نے دیا تو ہاتھ میں لے کر یوں پھینکا، میرا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حافظ قرآن تھا، کیونکہ اس دن سے میں نے عبرت حاصل کی ہے اللہ نہ کرے کون کب کس کا خاتمہ، اس لیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری آخرت بنے اور خاتمہ برا نہ ہو، اس کی دعائیں کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ ہمارا سارا مجمع اللہ پاک آپ کی قربانیوں کو، آپ کی مجاہدوں کو، آپ کے اندر کی قرآن و درد کو اللہ قبول فرما کر ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم تو ذرا سے میں بہک جاتے ہیں، بچل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، ذرا سے میں متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، زمین آسمانوں کو جائیں 10 دفعے، آسمان ساتوں زمین پر اتر آئے، پورا پتھر ہو جائے، ہواؤں کی لہریں بدل جائیں، پانیوں کے دھارے بدل جائیں، کام کام ہے، کام کام ہے۔ اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی، جینا مرنا غم خوشی جو کچھ کھپنا جھیلنا سب اسی کے لیے ہے۔ اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما کر، ہمیں الٹے پیر واپس ہونے سے بچا کر، ہر آن آگے بڑھنے والا صرف تو راضی ہو رہا ہو۔ امت کے حال پر تو نے ہی کرم کا ہاتھ رکھا ہے۔ یہی امت تھی جو 47 میں، اور یہی امت تھی
चौथी पांचवी सदी में यही उम्मत थी, कहां कहां क्या क्या हुआ है, तूने ही करम का हाथ रखा है इस दावत की मेहनत की शक्ल में। ए अल्लाह इन आंखों से इसको उजड़ता न देखे। ए अल्लाह हमारा वक्त, हमारी तन्हाई की मजलिसें, हमारी बातें इसकी जड़ों को खोखला करने वाली न बने, बल्कि जैसे मैंने कहा हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह से पूछा था, तो हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था, हजरत खूब गौर से देखा काम को, काम के उसूलों को, काम की बुनियादों को, नहज को, आपने किसी के लिए कहीं उंगली रखने की जगह नहीं रखी। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने आज किया था, इसकी बुनियादें वो मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के 80-90 घर, बड़े हजरत अम्मा जी के जेवर, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का भूख में, मौलाना इलियास और वो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का सिपह सालार की हैसियत, लेकिन आपस में बोला मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम, ये सारी बस अल्लाह पाक काम, हम काम के हैं, काम ही के लिए जिएंगे, काम ही के लिए मरेंगे, और काम उन्हीं उसूल और बुनियादों पर अपनी मस्जिद से लेकर आलमी सतह पर करेंगे जिन बुनियादों पर बड़े डाल कर गए हैं। इसकी हिफाजत, इसकी दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तुम्हें इस्तिकामत नसीब फरमाए, इखलास नसीब फरमाए, तन्हाइयों में अपने रोने की मिकदार बढ़ाएं, दुआएं मांगे, हर तकसीर, हर कमी कोताही को अपनी तरफ। मैं तो अभी मक्का मुकर्रमा में था, मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई कि अल्लाह ने 3 किस्म के आदमी बयान किए, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये पहले किस्म जिनको अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम दूसरी किस्म, तीसरी किस्म बड़ी खतरे में, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, जबान से बहुत थूक उड़ाते हैं हम अल्लाह को, हम आखिरत को, हम अल्लाह को, हम आखिरत को, वमा हुम बिमुमिनीन। कुरान कहता है, जिसको कुरान बेईमान कह दे उससे बड़ा बेईमान कौन है। आगे पूरा रुकू मौलाना बयान करते थे पुराना ही में, भाई हमने अब तक इस मेहनत के नाम पर सबसे पहले अपनी जातों को धोखा दिया, माँ बाप को, साथियों को, अपने बड़ों को, उम्मत को। मैं आपके बारे में नहीं, मैं अल्लाह की कसम खा के अपने बारे में कहता हूँ, और यही बात आपसे अर्ज है, आप में से हर साथी तन्हाई में हमने इस दावत के नाम पर अपने को और उम्मत को कितना धोखा। हम कौन से 6 नंबर बयान करते हैं, कौन से 6 नंबर की, किस नंबर की, कौन सी हकीकत हमारे अंदर में आई है। हमारे रोने की मिकदार बढ़े, दुआओं की मिकदार बढ़े, नए नए अज़्म इरादे हों। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला कि अगर चोर चोरी से करेगा तौबा, बेनमाजी नमाज छोड़ने से तौबा करेगा। हमारा ये मजमा इस काम के लिए जो बेउसूलियां, बेअनवानियां, इसके तकाज़ों से जान चुराना, माल बचाना, लोग आलमी सतह पर पूरी उम्मत को अपने जिम्मे न समझना और काम अपनी हकीकत के साथ चले, दीन जिंदा हो, इसको हमारे हवाले किया गया था। इसमें मेरी जात से जो कुछ हुआ है, अल्लाह